بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ الولاء والبراء یعنی سنت میں دوستی و دشمنی کا معیار۔ ایک مسلمان پر توحید و سنت اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے اور شرک، بدعات و فرقہ پرستی و حزبیت کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اہل توحید و سنت سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی و محبت رکھے اور اہل شرک و بدعت سے دشمنی و نفرت رکھے۔ یہ ملت ابراہیمی علیہ الصلاۃ ہے، جس کی پیروی کا حکم اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو دیا ہے، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمام کفار سے، جیسے یہود و نصارہ سے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 51 میں اس کا ذکر ہے، اور تمام دشمنان الہی سے عموماً، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں ہے، ان سب سے دلی محبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت 23 میں اس کا ذکر ہے۔ بلکہ یہ بات محال قرار دی گئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور دشمنوں سے محبت بھی رکھے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں اہل بدعت بھی شامل ہیں کہ ان سے بھی دور رہنے کا حدیث میں حکم ہے، جیسا کہ قرآن کی متشابہات کی ٹوہ میں رہنے والے فتنہ باز لوگوں کے تعلق سے صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ ان سے دور رہا جائے۔ اسی طرح خوارج کے تعلق سے نہ صرف ان سے بچا جائے بلکہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے تک کا حکم ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات ہیں۔ اور تقدیر کے منکر قدریہ کے تعلق سے بھی سنن نبی داؤد میں روایت ہے، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور سلف صالحین کا اہل بدعت سے خبردار کرنا اور ان کا بائیکاٹ کرنا وغیرہ عقیدے و منہج پر کتب سلف اس بات پر شاہد ہیں۔ اس کے برعکس مومنین سے محبت واجب قرار دی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 55 اور 56 میں دیکھا جا سکتا ہے، اور مومنین کو بھائی بھائی قرار دیا گیا، جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت 10 میں ہے۔ مومنین مردوں اور خواتین کو بھی ساتھی قرار دیا گیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت 71 میں ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مہاجرین و انصار نے اخوت و بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، جس کا ذکر سورۃ الحشر آیت 9 اور 10 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ دائمی وصف اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل، جیسا کہ سورۃ الفتح آیت 29 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی محبت و ہمدردی کی مثال ایک جسم کی مانند قرار دی، صحیح بخاری وغیرہ میں۔ الولاء والبراء کے عقیدے پر عمل کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، جیسا کہ سنن الترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے اس عقیدے پر عمل کر کے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جبکہ اس پر عمل نہ کرنے سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال آیت 72 اور 73 میں۔ جن لوگوں سے خالص محبت رکھنی واجب ہے کہ جس میں بغض نہ ہو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جن میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور ان کی بطور احسن پیروی کرنے والے، جیسا کہ سورۃ الحشر آیت 10 اور سورۃ النساء آیت 69 میں اس کا ذکر ہے۔ جن سے خالص بغض اور دشمنی رکھنی ہے، جس میں محبت نہ ہو، اس میں کفار، مشرکین، منافقین، مرتد اور ملحدین
جیسا کہ سورۃ المجادلہ آیت 21 میں ذکر ہے اور سورۃ المائدہ آیت 80 اور 81 میں۔ بدعتیوں سے بغض رکھنا، ان کا رد کرنے، ان کا بائیکاٹ کرنے، لوگوں کو خبردار کرنے وغیرہ سے متعلق بھی بے شمار آثار سلف موجود ہیں جن پر بدعتی کے درجات، حالات اور حکمت کو بروئے کار لا کر عمل کیا جائے گا۔ آپ شروحات دیکھ سکتے ہیں لمحۃ الاعتقاد وغیرہ عقیدے کی کتابوں کی، جن سے بیک وقت محبت اور بغض رکھا جائے۔ وہ نافرمان اور گنہگار مومنین ہیں، ان سے ان کے ایمان کے بقدر محبت ہوگی اور ان کے گناہ کے سبب جو کہ کفر و شرک سے کمتر ہیں نفرت بھی ہوگی۔ دیکھیے سورۃ التوبہ آیت 102۔ ان کو نصیحت کی جائے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے گا۔ خوارج کی طرح انہیں کافر قرار نہیں دیا جائے گا، نہ مرجئہ کی طرح کامل مومن۔ کافروں سے ولا کی بعض علامات، ان کی مشابہت اختیار کرنا، لباس و کلام وغیرہ میں، ان کے ملک میں رہنا اور دین کی خاطر مسلمان ملک کی طرف ہجرت نہ کرنا، تفریح کے لیے ان کے ممالک کا سفر کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، تعریف کرنا اور دفاع کرنا، انہیں اپنے مشیر خاص اور رازدار بنانا، ان کی تاریخوں اور عیدوں کا اہتمام کرنا، شرکت کرنا، مبارکباد دینا، ان کی بدعقیدگی کو نظر انداز کر کے ان کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر ان کا گرویدہ ہو جانا، ان کے ناموں کا سا نام رکھنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا وغیرہ۔ مومنین سے ولا کی بعض علامات، ان کی زیارت اور ملاقات کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، ان کے لیے وہی خیر پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی زبان و ہاتھ کے ایذا سے انہیں محفوظ رکھنا، مسلم ممالک کی طرف ہجرت کرنا، مسلمانوں کی دین و دنیا میں اپنی زبان، جان و مال سے مدد کرنا، ان کے غم سے غمگین ہونا اور خوشی سے خوش ہونا، ان کی خیر خواہی چاہنا اور انہیں دھوکہ نہ دینا، احترام کرنا، تحقیر نہ کرنا، خوشحالی، بدحالی اور تنگی، آسانی، ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے حقوق کا احترام، ان کے کمزوروں پر نرمی، ان کے لیے دعا گو رہنا اور بخشش طلب کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا وغیرہ۔ یہ باتیں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے محاضرات الولاء والبراء فی الاسلام اور حکم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ سے ماخوذ ہیں۔